اب تک ہم نے جو فلاسفر پڑھے وہ ہمارے پاس تھے فاؤنڈر فلاسفرز. اب اس کے بعد جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ فاؤنڈرز، اور پھر اس کے بعد چیلنجرز، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں سینتھسائزرز، جنہوں نے جو ہے وہ فاؤنڈرز اور چیلنجرز کی فلاسفی کو انالائز کر کے پھر اپنی ایک فلاسفی دی. چیلنجرز میں سب سے پہلا فلاسفر آپ کے پاس جو ہے وہ ہے زینوفنیز. زینوفنیز 570 بی سی کو پیدا ہوا اور 475 بی سی کو اس کی وفات ہوئی. یہ بھی ایشیا مائنر کا رہنے والا تھا. زینوفنیز نے سب سے پہلے کیا کہ ہومر اور ہیسٹ کی جو ٹریڈیشنل گریک میتھڈالوجی تھی اس کو اس نے سب سے پہلے چیلنج کیا. اس کے بعد پھر اس نے گریک کلچر، گریک ٹریڈیشنز جتنے تھے ان کو بھی اس نے چیلنج کیا. زینوفنیز نے جتنی بھی اپنی فلاسفی لکھی وہ پوئٹری کی فارم میں لکھی، اور زینوفنیز جو ہے وہ یہ کہتا دنیا کی ایگزسٹنس کے حوالے سے کہ سب سے پہلے یہاں پہ یہ تھا کہ دنیا کے اوپر سارا پانی ہی پانی تھا. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پانی کم ہوتا گیا اور پھر جو ہے وہ زمین وجود میں آئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ زندگی وجود میں آئی. زینوفنیز کی جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ اس نے گریک ریلیجن کو چیلنج کیا. اور گریک ریلیجن میں جس طرح اس ٹائم جو ہے وہ بتوں کو پوجا جاتا، اور بت اگر آپ دیکھیں ان کے جو ٹریڈیشنل بت ہیں تو ان میں دھڑ جو ہے وہ کچھ جانور کا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا سر جو ہے وہ انسان نما بنا ہوتا. تو زینوفنیز نے اس چیز کو کرٹیسائز کرتے ہوئے کچھ یوں آرگومنٹ دیا کہ اگر جانوروں کو بھی اپنے خدا بنانا آتا ہوتا یا بت بنانا آتا ہوتا تو جانور کیا کرتے کہ نیچے دھڑ کسی اور کا اور اوپر سر جو ہے وہ اپنا لگا سکتے تھے. تو یہ اس کا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. آپ کو یاد ہو کہ ہیراکلائٹس کی فلاسفی میں اس نے کیا کہا تھا کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ کسی نہ کسی موشن کی حالت میں ہے. تو اسی فلاسفی کے برعکس جو ہے وہ فلاسفی دیتا ہے پرمینیڈیز. ہمارے پاس آج کا جو چیلنجر فلاسفر ہے وہ ہے پرمینیڈیز. یہ میٹا فزکس کا ٹیچر تھا اور زینو سے کافی زیادہ انفلوئنس تھا. سیم اس نے اپنی فلاسفی جو ہے وہ بھی پوئٹری کی فارم میں لکھی تھی. تو پرمینیڈیز بیسیکلی کیا کہتا تھا کہ دنیا میں دو قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک تو بینگ، یعنی کہ جو چیز آپ کے پاس ہے جس کی کوئی فزیکل پراپرٹیز موجود ہیں، اور ایک نان بینگ یعنی کہ جو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب نان بینگ اگر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تو وہ بالکل ہے ہی نہیں. پرمینیڈیز یہ کہتا تھا، یعنی کہ اگر ایک چیز جس کی فزیکل پراپرٹیز ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور دوسری چیز آپ کے پاس جس طرح اسپیس ہے. اب یہ میرے دو ہاتھ ہیں، ان دو ہاتھوں کے درمیان میں اسپیس تو ہے. آج کل کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ اسپیس ہے، لیکن پرمینیڈیز کے مطابق ان دو ہاتھوں کے درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے، اسپیس بھی نہیں ہے. تو زینوفنیز جو ہے وہ چینج کے اوپر بالکل بلیو نہیں رکھتا تھا. ہیراکلائٹس کے بالکل اپوزٹ اس نے فلاسفی کی کہ جب کوئی نان بینگ ہی ایگزسٹ نہیں کرتی تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کے پاس کوئی بھی چینج ایگزسٹ نہیں کرے گا. دوسری چیز وہ یہ کہتا کہ آپ کے ہاں کوئی بھی ملٹیپلیسٹی نہیں ہوگی. ظاہر سی بات ہے کوئی چینج نہیں ہوگا، جو چیز جیسی ہے وہ ویسی کی ویسی ہی رہے گی. اور اکثر پرمینیڈیز کہا کرتا تھا کہ ایوری تھنگ از ون، کہ جو بھی چیز دنیا میں ہے وہ ایک ہی ہے. اسی طرح کی کوئی اور چیز آپ نہیں بنا سکتے یا اس میں کوئی چینج آپ نہیں لے کے آ سکتے. اب آپ لوگ کہیں گے کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ پانی میرے پیچھے بہہ رہا ہے دریا میں، تو وہ پانی پہلے کچھ اور جگہ پہ تھا، اب وہ بہہ کے کسی اور جگہ کے اوپر چلا گیا. تو پرمینیڈیز اس چیز کے اوپر کہتا ہے کہ جو بھی چیز آپ اپنی آنکھوں سے، اپنی سینسز سے جو بھی آپ چینج جو ہے وہ محسوس کرتے ہو تو وہ دراصل آپ کی سینسز کا دھوکہ ہوتا ہے. دنیا جو ہے وہ اس کی ریالٹی جو ہے وہ اسٹیشنری ہے، یعنی کہ ٹھہراؤ کی حالت میں ہے. اب پرمینیڈیز کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کی پیچھے جو ہیراکلائٹس کی فلاسفی تھی جو کہ کہتا تھا کہ جی دنیا جو ہے یا دنیا میں جو بھی کچھ چیز ہے وہ موشن کی حالت میں ہے. پرمینیڈیز نے اس کے بالکل الٹ بات کر دی کہ جی کوئی چینج نہیں ہے، ہر ایک چیز جو ہے وہ اسٹیٹسٹک ہے، بالکل ٹھہراؤ کی حالت میں ہے. تو اب آنے والی جو فلاسفی آپ کی تھی وہ دو فیسز میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. اور آپ کے ہاں ایک فلاسفرز جو ہیں وہ ہیراکلائٹس کا ساتھ دیتے ہیں، اور ایک فلاسفر کی جو آپ کے پاس اسکول آف تھاٹ ہے وہ بن جاتی ہے پرمینیڈیز کے حق میں.
پرمینیڈس کے بعد آپ کے پاس فلاسفر آتا ہے زینو آف ایلیا۔ زینو آف ایلیا جو تھا وہ پرمینیڈس کا شاگرد تھا، اور اس نے اپنے استاد کو جو ہے وہ سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ پیراڈاکسز بھی دیے، اور اس میں سے صرف ایک پیراڈاکس جو ہے وہ میں آپ کو شیئر کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ واقعی کوئی چینج جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا کسی بھی چیز میں۔ اب لیٹس سپوز آپ نے ادھر سے جانا ہے پشاور، تو پشاور جانے کے لیے زینو آف ایلیا جو ہے وہ کچھ پیراڈاکسز جو دیتا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے جس کو ہم ڈائیکونومی کہتے ہیں، ڈائیکونومی پیراڈاکسز۔ تو اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ آپ کو پشاور جانے کے لیے، پشاور کا سفر ہے 300 کلومیٹر کا، اور 300 کلومیٹر کے لیے جانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ پہلے 150 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہوگا۔ 150 کرنے کے لیے آپ کو پھر جو ہے وہ 75 کلومیٹر، اور 75 کرنے کے لیے آپ کو 35 پوائنٹ سم تھنگ، یا مطلب جس طرح آپ آگے چلتے جائیں تو اس کا آدھا، اس کا آدھا، اس کا آدھا کرتے 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 ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ جس کو آپ طے نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے اس کو آپ طے نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ ایک بہت ہی چھوٹا سا پوائنٹ ہوگا۔ جب آپ اس کو طے کریں گے پھر آپ اسے ڈبل، اور پھر ہوتے 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 پھر آپ جو ہے وہ پشاور پہنچیں گے۔ سو اگر آپ اس چھوٹے سے ڈسٹنس کو بھی طے نہیں کر سکتے، تو زینو کہتا ہے کہ اگر آپ وہ آدھا ڈسٹنس بھی کور نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ کچھ کور کر ہی نہیں سکتے، اور جب آپ تھوڑا سا بھی ڈسٹنس کور نہیں کر سکتے تو پھر کوئی چینج نہیں آئے گا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ اور پیراڈاکسز بھی وہ دیتا ہے اپنے ٹیچر پرمینیڈس کو جو ہے وہ سچا ثابت کرنے کے لیے۔